رب کریم فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ مسلمان ہونا کافی ہے؟ احسب الذین ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ ہم ایمان لائے اور تم پر کوئی آزمائش نہیں لائی جائے گی؟ کیا سمجھتے ہو تم؟ فرمایا آزمائش تو آئے گی، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کس کس چیز سے آزمائیں گے؟ فرمایا کہ تمہیں کبھی خوف سے آزمائیں گے، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، کبھی مالوں میں کمی کرنے سے آزمائیں گے، کبھی تمہاری جانوں کا خوف تم پر مسلط کر کے آزمائیں گے، کبھی تمہارے جو پھل کھیتیاں وغیرہ باغات وغیرہ ان کے ذریعے آزمائیں گے۔ اور ثمرات سے مراد یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اولاد بھی ہے، اولاد بھی پھل ہوتی ہے نا، تو فرمائے کہ آزمائیں گے صحیح، لیکن اس آزمائش میں پورا کون اترے گا؟ کیونکہ آزمائش کا الگ مزہ ہے، آزمائش کا الگ مزہ ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے نا مومن، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو سونپ دیتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ جو وہ کرے، اب محبوب کی مرضی ہے، محبوب کی مرضی اس پر چھوڑ دیا جائے۔ ایک بزرگ ہیں بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، میں نے کتاب میں پڑھا کہ فرماتے میں کسی کے ساتھ ایک بزرگ سے ملنے کے لیے گیا جو کہیں پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ ان کے چہرے پر ایسا نور میں نے کہیں نہیں دیکھا، کہیں نہیں دیکھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اور کوئی خاص کام نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کیا ہے، اور جب آزمائشیں آتی ہیں تو مجھے لطف آتا ہے، اور جس دن آزمائش نہیں آتی نا اس دن میں خفا ہو جاتا ہوں کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور تو نہیں ہو گیا، کہیں نظر محبوب سے دور تو نہیں ہو گیا، پریشان ہو جاتا ہوں۔ وبشر الصابرین، فرمایا کہ خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو۔ اور یہ صبر ہے نا، یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے، بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ دنیا میں کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے، کوئی تنگ کرتا ہے، اچھا بعض اوقات جب عزت نفس پر بات آتی ہے تو کچھ باتوں کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، لیکن ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ آپ چھوڑ دیں اس کو، اللہ پر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا، اور صبر اختیار کریں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بہترین انتقام یہ ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں، اس نے کچھ کیا تو ہم ڈبل کر کے اس کو واپس کریں، لیکن صوفیاء فرماتے ہیں کہ بہترین انتقام صبر کرنا ہے۔ یہ صبر ایسا خاموش بدلہ ہے نا جو ظالم کو کھا جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دیکھیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ کتنی اہم عبادت ہے نا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ نماز پڑھنے والے کے ساتھ اللہ رب العالمین ہوتا ہے، روزہ رکھنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہوتا ہے، زکوٰۃ اور حج ادا کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہیں نہیں فرمایا کہ ان اللہ مع المصلین مع المزکین مع الحاجین مع الصائمین، کہیں نہیں فرمایا، لیکن ان اللہ مع الصابرین فرمایا کہ اللہ کی معیت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ نماز میں بھی صبر پایا جاتا ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس میں بھی صبر پایا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں، میری معیت ان کے ساتھ ہے۔ اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں مصیبت پہنچے تو وہ آہو بکا نہیں کرتے، آہو بکا نہیں کرتے۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ہر معاملے میں یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کوئی چیز روک لے تو آہو فغاں نہیں کرتے بلکہ صبر اختیار کرتے ہیں۔ خود فرماتے ہیں، آپ نے پڑھ رکھا ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ احد پہاڑ سونا بن کر آپ کے پیچھے چلے، لیکن فرمایا کہ میں صابر اور شاکر بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن میں سیر ہو کر کھاؤں
اور شکر ادا کروں, دوسرے دن میں بھوکا رہوں تو میں شکر ادا کروں, جو کچھ بھی آتا اللہ کی راہ میں لوٹا دیتے اور صبر اختیار فرماتے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ رونا یہ صبر کے منافی نہیں ہے, آہو بکا کرنا یہ صبر کے منافی ہے, ٹھیک ہے نا. تو آہو بکا نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر اختیار کرتے ہیں کہ مولا تیرا تھا تو نے لے لیا. اور اسی کے ضمن میں یہ عرض کروں کہ کیا بات ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی کی چھوٹا بچہ انتقال کر جائے نا تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کس حال میں ہے. حالانکہ وہ جانتا ہے, وہ دیکھ کر آتے ہیں مولا وہ تو صبر اختیار کر رہا تھا, وہ تو صابر تھا. تو فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں گھر بناؤ جس کا نام بیت الحمد رکھو, بیت الحمد رکھو. اور جب بھی کوئی مصیبت پریشانی ہے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی موت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. بجلی اگر چلی گئی, اگر کوئی پڑھ لے انا للہ و انا, اور بھائی کیا کر رہے ہو, ایسا نہیں ہے. چھوٹی سے چھوٹی مصیبت, چھوٹی سے چھوٹی پریشانی, صحابہ کرام کے اگر جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جاتا نکل جاتا تو وہ اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں, امام احمد کی روایت ہے, مسند امام احمد کی, کہتی ہیں کہ میرے شوہر کا انتقال ہوا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنی تھی کہ جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اس کا مطلب یہ کہ مولا تو اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور اس کا بہترین بدل مجھے عطا فرما. فرماتی یہ دعا پڑھ لی, کہتی ہیں میری وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں نے عدت گزاری اور اس کے بعد میرا نکاح کائنات کی سب سے بہترین شخص حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون, اتنی پیاری دعا ہے. تو جب بھی کوئی پریشانی ہو, مصیبت ہو, تو یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اس کے بعد فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی نوازشات ہوتی ہیں, اور رحمتیں ہوتی ہیں, واولئک هم المہتدون. اور فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. کیا بات ہے, کسی نے کیا خوب کہا کہ آواز آ رہی ہے شہیدوں کی خاک سے, آواز آ رہی ہے شہیدوں کی خاک سے کہ مر کر ملی ہے زندگی جاوداں مجھے, مر کر ملی ہے زندگی جاوداں مجھے. اور کیا بات ہے, آسی شہید عشق ہوں مردہ نہ جانی ہو, آسی شہید عشق ہوں مردہ نہ جانی ہو, مر کر ملی ہے زندگی جاوداں مجھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, حضرت عمر یہ دعا کرتے تھے نا, اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک الکریم. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی قابل رشک موت عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین. جی ناظرین و سامعین, میرے ساتھ نوجوان ساتھی بھی تشریف فرما ہے, تو میں چاہوں گا کہ کوئی کوشچن اگر ہو تو فرما لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ جہاز پر اگر کوئی سفر کر رہا ہو, اگر جہاز کریش ہو جائے تو کیا وہ شہادت کا رتبہ پائے گا؟ اس کے بارے میں آپ جی بڑا ویلڈ کوسچن ہے. دیکھیں, حضور نبی کریم علیہ السلام نے مختلف احادیث میں جو بات بیان فرمائی, اس میں یہ بات بھی ہے کہ جو دریا میں یا سمندر میں ڈوب کر مرے تو وہ بھی شہید ہے, ٹھیک ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اس دور میں ہوائی جہاز تو نہیں تھے, تو فقہاء اکرام نے, علماء اکرام نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو جہاز میں اس طرح بیٹھا ہوا ہو, کہیں سفر کر رہا ہو اور جہاز جو ہے وہ پلین کریش ہو جائے تو اس صورت میں اسے بھی شہید کہا جائے گا, وہ بھی شہادت کا مرتبہ اللہ رب العالمین اسے عطا فرمائے گا. جی کوئی اور کوشچن کرنا چاہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ مفتی صاحب. اور میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ دو اقسام ہیں شہید کی, ایک شہید حقیقی ہے اور ایک شہید جو ہے وہ حکمی ہے. تو جو انعامات کا قرآن و حدیث میں ذکر کیا گیا ہے تو یہ دونوں اقسام کے شہیدوں کے لیے ہے یا یہ خاص جو شہید حقیقی ہے اس کے لیے ہے؟ یہ تو بڑا ہی اچھا کوسچن ہے, ماشاءاللہ آپ نے اپنے علم کے مطابق یہ کیا ہے, صاحب علم ہیں آپ. میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ
ایک ہوتا ہے شہید حقیقی جسے فقہی بھی کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے شہید حکمی جو احادیث کے ضمن میں نے بیان کیا ہے۔ دونوں میں ڈفرنس یہ ہے کہ شہید حقیقی کو جب دفنانے کی بات ہوگی تو اسے غسل نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو کفن کے قبیل سے جو مسنون کفن میں کمی ہوگی اسے پورا کیا جائے گا، اگر پورا ہے تو اسی حال میں نماز جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیا جائے گا، اور جو کفن کے قبیل سے چیزیں نہیں ہیں زرہ وغیرہ وہ اتار لی جائیں گے۔ لیکن شہید حکمی کا یہ ہے کہ اسے غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ تو یہ جو ایک ڈفرینس یہ ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ جو مرتبہ ہے شہید کا تو اس میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ باقی ساری فضیلتیں اللہ تبارک و تعالی اسے بھی عطا فرمائے گا۔